اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تعجب ہوتا ہوگا لوگوں کو یہ کیا کیا بولتا ہے. میں بہت کچھ آپ کے کام کی بات بولتا ہوں. اگر یہ سب آپ گرے میں باندھ لیں گے نا تو انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوں گے, ورنہ گمراہ ہوتے دیر نہیں لگتی. نہیں یار, قرآن کا ترجمہ قرآن ہی تو پڑھنا ہے نا, کسی کا بھی ترجمہ پڑھ لو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کا بھی پڑھ لو, ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے پتہ بھی نہیں چلے گا. ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ یہ عین شریعت کے مطابق ہے اور خوف خدا اور عشق مصطفیٰ میں ڈوبا ہوا ہے. عام عربی جاننے والے کا کام نہیں ہے. جس کو دیکھو ترجمہ کیے جا رہا ہے, یہ نقصان ہوتا ہے اس سے. اس حوالے سے یہ علماء ایسے مجرم علماء, علماء کرائم, مجرم علماء, ایک ہے علماء پرائم, عزت والے علماء, میں ان کی بات نہیں کر رہا, علماء کرائم جو مجرم علماء جو روکتے ہیں اور وہ کہتے ہیں قرآن کے ترجمے بدل دیے ہوئے ہیں, وہ جی کچھ سے کچھ بنا دیا ہے. میرے بھائیوں, میرا یہ چیلنج ہے اس ویڈیو کی وساطت سے کہ قرآن حکیم کے کسی بھی مکتبہ فکر کا آپ ترجمہ اٹھا لیں, ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے, کیونکہ اس کا مفہوم سیم نکلتا ہے. جہاں تک ترجمے میں الفاظ کے چناؤ کا تعلق ہے تو تمام مکاتب فکر کو تو چھوڑ دیں. ایک مکتبہ فکر کے اگر آپ 5 ترجمے اٹھائیں نا تو 5 کے 5 میں الفاظ کا چناؤ الگ ہوگا, لیکن مفہوم ایک ہی ہوگا. تو مفہوم کا فرق اور ترجمے کا فرق سمجھیں. ترجمہ یہ ہے کہ الفاظ کا چناؤ, اور وہ مجبوری ہے. جب بھی ایک زبان دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے تو لنگوسٹک کا بیریئر ہے, الفاظ کے چناؤ میں فرق آ جاتا ہے, لیکن مفہوم جو ہے وہ کبھی نہیں بدلے گا. مفہوم ایک ہی رہے گا. یہ نہیں ہے کہ بسم اللہ ایک بندہ اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہے, دوسرے شیطان کے نام سے شروع کر رہا ہو, یہ نہیں ہوگا. وہ بھی اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوگا. اب میرے بھائیوں, 2 اصطلاحات, 2 ٹرمنالوجیز سمجھ لیجئے. نمبر 1 ترجمہ, جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ٹرانسلیشن, اور دوسری ٹرم ہے مفہوم, جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ, سمجھنا. یہ 2 الگ چیزیں ہیں. قرآن حکیم میں ترجمہ کرتے وقت ترجمے میں الفاظ کے چناؤ میں فرق آ سکتا ہے, پاسبل ہے, کیونکہ جب ایک زبان دوسری میں ٹرانسلیٹ ہوگی تو الفاظ کے چناؤ ہر بندے کا ڈیفرنٹ ہوگا, کیونکہ ایک ہی چیز کے لیے ایک زبان میں کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں, لیکن مفہوم وہ سیم ہوگا. اس ویڈیو کی وساطت سے میرا یہ چیلنج ہے کہ قرآن حکیم کے جتنے ترجمے ہیں, سب کے سب ترجمے اپنے مفہوم کے اعتبار سے 100% سیم ہے. الفاظ کے چناؤ میں فرق ہو سکتا ہے, اور یہ لنگوسٹک کا دوسرے میں جانے کے ساتھ یہ ایک چیز جڑی ہوئی ہے, یہ ٹیکنیکل چیز ہے. لہذا اس حوالے سے جو یہ کہتے ہیں قرآن میں بڑا اختلاف ہے, جی بریلویوں کا اپنا ہے, جو بندیوں کا اپنا ہے, شیعہ کا اپنا ہے, اہل حدیث کا اپنا ہے, بالکل جھوٹ ہے. قرآن سے دور کرنے کے لیے یہ سازش کرتے ہیں, دشمن ہے یہ اسلام کے. بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. مفہوم 100% سیم ہے, الفاظ کے چناؤ میں ترجمے میں فرق آ سکتا ہے. اور اس کو میں آپ مثال دیتا ہوں. میں انگلش میں ایک مضمون لکھوں, 10 MA انگلش میں بٹھا لوں جو اردو بھی جانتے ہوں, اور میں 10 کے 10 کو ایک ہی پیج کی 10 فوٹو کاپیاں کروا کے دوں, اور میں ان سے کہوں کہ آپ ذرا اردو میں سے ٹرانسلیٹ کریں, کیا آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ سب کے الفاظ سیم ہوں گے؟ تو یہ جھگڑا کیوں مولویوں نے ڈالا ہوا ہے, علماء کرائم نے, مجرم علماء نے؟ علماء پرائم پڑھو, عزت والے علماء, اپنی عزت کراؤ. یہ مجھے کہتے ہیں علی علماء کی عزت نہیں کرتا, اپنی عزت کراؤ نا یار. نہ کر, نہ امت نو پاڑ, خدا دا واسطہ جے نہ کرو عزت. علماء پرائم بنے نا, علماء کرائم نہ بنے, مجرم علماء نہ بنے, عزت والے علماء بنے نا. مسئلہ نمبر 141 آپ دیکھ لیں میرا, علماء پرائم ورسز علماء کرائم. منحوس آدمی, میں نے بتایا کہ کون علماء پرائم ہے اور کون علماء کرائم ہے. منحوس آدمی. تو یہ دشمنی کرتے ہیں. انگلش میں آپ کسی کو یہ 10 لوگوں کو ایسے لکھ کے دیں ایم اے انگلش کو, ان کو کہ ترجمہ کریں, ترجمہ کریں گے, آپ سب کو پتا ہے کہ الفاظ کا چناؤ مختلف ہوگا, لیکن مفہوم ایک ہی ہوگا. مفہوم الگ چیز ہے, الفاظ کا چناؤ ترجمہ الگ چیز ہے. مضمون تو بڑی دور کی بات ہے. میں ایک انگلش میں جملہ بول دوں, ایک سینٹینس, مثال کے طور پر, He wants to go to medical college. یہ ایک میں نے جملہ بولا ہے. He wants to go to medical college.
इसका अब तर्जुमा कैसे हो सकता है? 4 पॉसिबल तर्जुमे मैं आपको बता दूं, 4 से भी ज्यादा हो सकते हैं अल्फाज के चुनाव के एतबार से। नंबर 1, वो मेडिकल कॉलेज में जाना चाहता है, ये तर्जुमा ठीक है? अच्छा। दूसरा, वो चाहता है कि मेडिकल कॉलेज जाए। मेडिकल कॉलेज जाने नहीं कह रहा, मंदिर जाने का नहीं कह रहा, वो चाहता है कि मेडिकल कॉलेज जाए। इंग्लिश तो वही है, ही वॉन्ट्स टू गो टू मेडिकल कॉलेज। ये तो था इसका सिंपल तर्जुमा। अब बा मुहावरा भी किया जा सकता है, बिल मफहूम भी। वो मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना चाहता है, मतलब तो यही है ना कि वो एफएससी में मेहनत कर रहा है, तो वो कह रहा है मैं मेडिकल कॉलेज जाना चाहता हूं, यानी मैं इतने नंबर हासिल कर लूं कि मेरा दाखिला हो जाए। तो आपको कहेगा नहीं, ये तर्जुमा ही बदल देता है, वो मफहूम तो वही है। इसी तरीके से चौथा तर्जुमा, वो मेडिकल कॉलेज में दाखिले का ख्वाहिशमंद है, ये भी तर्जुमा बिल्कुल ठीक होगा, ही वांट्स टू गो टू मेडिकल कॉलेज। तो ये मौलवियों ने इतना रोंद मारा हुआ है, मैं इसलिए इनको कहता हूं कि अल्लाह दे बंदे हो, ਤੁਹਾਡੀ टक्कर पहली बार किसी पढ़े लिखे बंदे नाल पई जाए। उन लोगों ने घास खानी छड़ दी है, लोगों ने घास खानी छोड़ दी है, लोगों को पता है कौन धोखा दे रहा है और कौन सोने की मोहर 24 कैरेट सोना सही बात कर रहा है डंके की चोट पे। ये अब आपके धोखे नहीं चलेंगे, अब दीन आ गया पढ़े लिखे लोगों के हाथ में, अब ड्राइविंग सीट के ऊपर वो लोग बैठे हुए हैं, अब आपके धोखे नहीं चलेंगे। जो तर्जुमे मुख्तलिफ होंगे जी, फर्क पै जाता है जी, ठीक है। उन्होंने को तुसी अल्लाह के बंदे हो, एक मकबा फिक्र के 10 जय्यदुल बाई चुन लेना, हम उनको कुरान पाक का एक सफा देते हैं, 10 के 10 एक अल्फाज का तर्जुमा करके बताएं, तो हम फिर कहेंगे 10 के 10 ही गुमराह को तर्जुमा बदल दिया इन्होंने, ठीक है, सारा तंगी है फिर। लेकिन कहेंगे नहीं नहीं, अल्फाज का चुनाव का फर्क तो आ जाता है, मफहूम तो एक है ना। तो भाई बाहर निकलो, इस कुएं तो बाहर निकलो, कुएं के मेंढक ना बने, बाहर निकले। बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया, सबके सबके तर्जुमे एक जैसे हैं, मफहूम के एतबार से कोई फर्क नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह।